اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ماہ مبارک رجب کی بابرکت گھڑیوں میں مولود کعبہ کے عظمت کے تذکرے ہو رہے ہیں اور ہم بھی امام علیہ السلام کی عظمت کے تذکرے آپ کی زبان مبارک سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ جناب امیر علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے۔ کلمات کثار نمبر 392 کو اگر آپ دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ آپ پہچانے جاؤ۔ ان المرء مخبوء تحت لسانہ، اس لیے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ یہ کلی طور پر جناب امیر علیہ السلام کا ایک بہترین نسخہ ہے کسی کو پہچاننے کے لیے کہ اس سے بات کرو، آپ کو باتوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے من میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کی سوچوں میں کیا ہے۔ اب اگر جناب امیر علیہ السلام نے یہ نسخہ بتلایا ہے تو ہم بھی جناب امیر علیہ السلام کے اگر معرفت چاہتے ہیں تو اس معرفت کے لیے یہی نسخہ ہم استعمال کریں گے۔ تکلموا تعرفوا، امیر المؤمنین نے خطاب کیا، کلام کیا، بولے، تو ابھی انہی بول سے ہمیں جناب امیر علیہ السلام کو پہچاننا ہے۔ اور جناب امیر علیہ السلام کے کلام کا بہترین مجموعہ ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، لہٰذا نہج البلاغہ پڑھیں گے تو حقیقت میں معرفت امیر المؤمنین ہوگی۔ اب جناب امیر علیہ السلام خود چاہتے ہیں کہ آپ کو پہچانا جائے، اور یہ حسرت رہی ہے جناب امیر المؤمنین کی کہ کاش مجھے پہچاننے والے ملتے، اس لیے کہ جب انسان پہچانتا ہے تو پھر اس کی عظمت کو جان کے اس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جناب امیر المؤمنین نے زخمی ہونے کے بعد خطبہ نمبر 147 جو نمبر دیا ہے سید رضی نے، یہ امام کی شہادت سے پہلے کے کچھ کلام ہے، اور مختصر وقت شہادت سے پہلے کا، یعنی زخمی ہونے کے بعد اور شہادت سے پہلے کا کلام ہے۔ میں گزارش کروں گا اس کلام کو پڑھیے، لیکن اس کلام میں بالخصوص ہم جو عرض کرنا چاہتے ہیں وہ اس کلام کے آخری جملات ہیں۔ نمبر 147 کے آخری جملات کو اگر آپ پڑھیے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَعْرِفُونِي بَعْدَ خُلُوِّ مَكَانِي، آپ مجھے پہچانیں گے جب میری یہ جگہ خالی ہو جائے گی اور میری اس خالی جگہ پہ میرے مقام پر کوئی اور بیٹھ جائے گا۔ یعنی آپ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ستعرفونی، آپ مجھے بہت جلد پہچانیں گے، لیکن پہچانیں گے میرے جاننے کے بعد۔ اب یہ جناب امیر علیہ السلام کی حسرت تھی کہ مجھے پہچانا جائے، مجھے زندگی میں کوئی نہیں پہچان سکا، میرے جانے کے بعد مجھے پہچانو۔ اب پہچان کا ذریعہ وہی نہج البلاغہ ہوگا، اور نہج البلاغہ میں جیسے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ ایک ایسا کلام ہے جس میں امیر المؤمنین کی متضاد صفات موجود ہیں۔ اگر امیر المؤمنین کے علم کو دیکھنا ہے تو فَاسْأَلُونِی کے دعوے اسی نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ شجاعت علی کو دیکھنا ہے تو وہ بھی اسی نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ لیکن آج کے سیشن میں خصوصیت کے ساتھ عرض کروں گا، معرفت کی پہچان کیا ہوگی کہ ہم علی کو پہچانتے ہیں۔ معرفت کی ایک پہلو یہ ہوگا کہ وہ جو فرماتے ہیں ہم نے اتنی بلندیوں پہ مان لیا علی کو، اب حقیقی پہچان اور امتحان ہمارا یہ ہوگا کہ جب ہم نے امام کو مانا تو اب امام کی بات کو بھی ماننا چاہیے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے رہتے کہ ہم امام کو مانتے ہیں، ہمارے امام علی علیہ السلام، ہمارے امام اتنے عظیم، لیکن امام کچھ فرما رہے ہیں اور ہم اس کو انجام نہیں دے رہے، تو یہ حقیقت میں امام کی پہچان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور امام علیہ السلام کی ذات گرامی اپنے چاہنے والوں کے چھوٹی چھوٹی حرکات پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب یہ پہلو جو ہے وہ بڑا باریک ہے کہ اس عظیم ذات گرامی کو رب نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ ہمارے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ نہج البلاغہ کے دوسرے حصے میں خط نمبر 45 پڑھیے، بہت خوبصورت خط ہے، ظاہر کلام امام ہے، ہر خط ہر چیز اپنی جگہ پہ مہم ہے۔
لیکن خصوصیت کے ساتھ آج کے سیشن میں عرض کروں گا کہ خط 45 جو بصرے کے گورنر جناب عثمان ابن حنیف کو امام نے لکھا، اور اس خط میں امام نے اپنی شجاعت کو خاص کر ذکر کیا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ اگر سارا زمانہ علی کے خلاف مل جائے اور حملہ کرے علی پہ تو علی کسی کو پشت نہیں دکھائے گا۔ یہ مثلا شجاعت کی تعریف۔ لیکن جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نظر تھی، امام کو معلوم ہوا کہ بصرے کا گورنر کسی ایسی دعوت میں گیا جس دعوت میں امیروں کو بلایا گیا تھا، غریبوں کو اور یتیموں کو بالخصوص دور رکھا گیا تھا۔ امیر المومنین اس یتیم پرور امام کو یہ چیز قبول نہ ہوئی، اور امام نے فوراً ایک تفصیلی خط لکھا جناب عثمان ابن حنیف کو۔ اب عثمان ابن حنیف کو جو خط لکھا اس میں اپنی سیرت کا تذکرہ کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بتمریہ ومن طعمہ بکرسیہ۔ عثمان ابن حنیف آپ کے امام نے اس بھری دنیا میں لباس میں سے 2 چادروں پر اور کھانے میں سے 2 روٹیوں پر اکتفا کیا ہے، لہٰذا آپ بھی خیال کرو کہاں جا رہے ہو۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے پیالے آ جائیں اور رنگ برنگے کھانے آ جائیں تو یہ مت بھول جائیے کہ ہم علی والے ہیں۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ آپ مجھ جیسے تو نہیں ہو سکتے ہو، لیکن عینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، کوشش کرو پرہیزگاری کے ذریعے آپ میری مدد کرو۔ تو علی امیر المومنین کی پہچان رجب کے مہینے میں ہم نے اگر کی ہے تو ذرا امتحان کر لیں کہ ہم اپنے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، ہم بازار میں چلتے ہوئے، ہم دوسروں سے بولتے ہوئے آیا فرامین اور تعلیمات امیر المومنین کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اور یہی حقیقت ہے، ائمہ ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرجل منکم اذا ورع فی دینہ صادق فی حدیثہ وعد الامانۃ، اور آگے بھی سلسلہ۔ پھر امام فرماتے ہیں وکیل ھذا شیعی فیسرنی ذالک، اگر کوئی شخص پرہیزگار بنتا ہے، امانت دار بنتا ہے، صادق اور سچا ہوتا ہے، اور ان صفات کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کہا جاتا ہے ھذا شیعی کہ یہ شیعہ ہے، 5ویں امام فرماتے ہیں فیسرنی ذالک، تو آپ کو لوگ شیعہ کہتے ہیں، ہمیں اس پہ مسرت ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ ادب و احترام اور اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آئیں گے، لوگ کہیں گے ھذا ادب جعفر، یہ امام جعفر صادق کا ادب اور تعلیم ہے، تو یہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ علی بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں، مجھے پہچانو اور میرے تعلیمات پر اور میرے احکامات پر عمل کرو، ویسے جیسے مالک اشتر تھا۔ میرا خط 38 میں مالک اشتر کے لیے کیا کہا؟ فرمایا وہ میرے حکم کے بغیر نہ قدم آگے بڑھاتے تھے نہ قدم پیچھے ہٹاتے تھے۔ آئیے اس مہینے میں ان فضائل کو بہترین انداز میں پڑھیں اپنی ذہنوں میں۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، مفتی صاحب کو ایک بہترین حدیث کسی شاگرد نے ڈھونڈ کے دی سیرت امیر المومنین کی، تو وہ شاگرد خود سنا رہے تھے۔ میں نے مفتی صاحب کو کہا یہ مجلسوں کے لیے بہترین حدیث ہوگی اور لوگ بہت پسند کریں گے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم فرماتے ہیں بیٹا یہ لوگوں کی پسند کی بات نہیں ہے، آل محمد کی عظمت کے متعلق کوئی حدیث ملے تو وہ ہمارے عقیدے کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کو جاننے اور آل محمد کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔